السلام علیکم۔ فاریکس کے اندر آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں، آپ کو جو لوگ کامیاب ملیں گے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو 1 2 یا 3 کرنسی پیئرز پہ کام کرتے ہوں گے۔ 50% سے زیادہ لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو لوگ صرف ایک کرنسی پیئر پہ کام کرتے ہوں گے یا 2 کرنسی پیئر پہ کام کریں گے۔ 70% تک آپ کو لوگ وہ ملیں گے جو 2 کرنسی پیئرز پہ کام کرتے ہیں یا 2 ویز پہ کام کرتے ہیں، دو سٹاکس پہ کام کرتے ہیں، گولڈ پہ کام کرتے ہیں۔ مطلب جو ان کی ٹریڈز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر آپ کو 1 یا 2 پیئرز پہ ملیں گی۔ اصل میں وجہ کیا ہے اور ان کی جو کامیابی کی مین وجہ ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے۔ آپ کوئی بھی ایک کرنسی پیئرز پکڑ لیں تو تھوڑا عرصہ اس کو دیکھتے رہیں، صبح دیکھیں، شام دیکھیں، رات دیکھیں، دن دیکھیں، تو آپ کو اس کرنسی کے چلنے کا اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کو تھوڑا سا میں دوسری طرف لے کر جاتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی سماجی، سیاسی یا معاشی حالات جو ہوتے ہیں وہ اس کرنسیز کے اپ یا ڈاؤن کے جانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ معاشی طور پر ایک اچھا ملک بن رہا ہے، معاشی طور پر استحکام میں ہے، معاشی طور پر مضبوط بن رہا ہے، تو اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک کی جو معیشت ہے، اس کی جو کرنسی ہے یہ اب اپ جائے گی۔ اور اگر کسی ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں معاشی طور پر، سماجی طور پر یا کسی بھی طور پر، اس کے اندر کوئی دھرنے ہو رہے ہیں، کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو اس کے جو معاشی طور پر اس کے جو اس کا جو پیئرز ہے، اس کی جو کرنسی ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہوگی۔ کیونکہ جب بھی زیادہ تر لوگ جو انویسٹر ہوتے ہیں، جو مارکیٹ والے ہوتے ہیں، جو بزنس والے کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس ملک میں کام کرنا پسند کرتے ہیں جہاں امن اور سکون ہو۔ اگر ملک کے اندر امن ہے، سکون ہے، تو وہ لوگ اس میں زیادہ انویسٹ کریں گے، معاشی طور پر مضبوط ہوگا۔ اور اگر ملک کے اندر بدامنی ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی طور پر حالات صحیح نہیں ہیں، سماجی طور پر حالات ٹھیک نہیں ہیں، یا معاشی طور پر یا کسی بھی طریقے سے اس کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو اس ملک کی جو کرنسی ہوگی وہ ڈاؤن جائے گی، اور اسی کو فنڈامنٹل کہتے ہیں۔ فنڈامنٹل کا جو لفظ ہے، اس لفظ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ بنا دیا ہے۔ آج صبح میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا تھا کہ یار وہ فنڈامنٹل کو کیا چیز سمجھ رہا ہے۔ ایسی کوئی بھی نہیں ہے۔ فنڈامنٹل کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ یو ایس ڈی پہ کام کرتے ہیں، تو آپ کو یو ایس ڈی کے جو ہمارا یو ایس اے ہے، جو اس کو امریکہ بولتے ہیں، اس کے حالات آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور یو کے حالات آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ جب کبھی ان کے اندر ملک کے اندر کوئی ٹرمپ کے بیان ہوتا ہے، جب ان کے کسی کوئی بھی معاشی طور پر کوئی میٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کی جو کرنسی ہے اس پہ اثر رکھتے ہیں۔ اگر وہ معاشی طور پر ان کی جو پالیسی ہے وہ مضبوط ہوگی تو ان کا جو کرنسی ہے وہ ہائی جائے گا، وہ معاشی طور پر مضبوط ہوئیں گے، یورو اپ جائے گا۔ لیکن اگر یو ایس ڈی کسی کے ساتھ پنگا لیتا ہے، کسی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو وہ ان دنوں میں ڈاؤن آئے گا۔ پیچھے ایک دن ہم ٹریڈ لگا رہے تھے تو اس ٹریڈ کے اندر ایک بل دیا تھا، ہیلتھ کا بل آیا ہوا تھا، تو ان کی جو پارلیمنٹ ہے یو ایس اے کی، ٹرمپ نے دیا تھا، اس نے ریجیکٹ کر دیا، تو بہت زیادہ اثر پڑا ان کے یو ایس ڈی کے اوپر۔ یو ایس ڈی بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی کچھ منٹس کے اندر۔ تو یہ جو ملکی حالات کی وجہ سے کرنسیز پہ جو اثر پڑتا ہے اس کو فنڈامنٹل کہتے ہیں۔ اس میں کافی چیز آ جاتی ہیں، یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک میں اگر آپ ان ہوں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن اکثر 1 2 چیزیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔
فاریکس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسٹ ان کی جو نیوز ہوتی ہیں ان نیوزوں کو فنڈامنٹل کہتے ہیں۔ ہاں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نیوز ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، یہ فنڈامنٹل کے شعبے کے اندر آتے ہیں، فنڈامنٹل کے ٹاپک کے اندر ہی آتی ہیں، لیکن صرف فنڈامنٹل صرف نیوز کے ٹاپک میں نہیں آتا۔ تو امید ہے آپ کو آج سمجھ آ گئی ہوگی فنڈامنٹل کیا ہوتی ہے فاریکس کے اندر۔ اس ٹاپک کو میں تھوڑا سا اور آگے لے کر آتا ہوں تاکہ جن دوستوں کو نہیں سمجھ آئی کوئی بھی آسان سی سائٹ اوپن کر لیں، جیسا کہ forexfactory.com ہے۔ اب دیکھیں مارکیٹ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے، مارکیٹ کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے بائر اور سیلر کے درمیان میں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اس کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے، جب اس کا ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو اس کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں یہ فنڈامنٹل، یہ جو نیوز ہوتی ہیں یہ فنڈامنٹل کے اندر ہی آتی ہیں، لیکن فنڈامنٹل نیوز کے اندر نہیں آتا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو صرف نیوز ہیں یہی فنڈامنٹل ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو نیوز آ رہی ہوتی ہیں، یہ جو نیوز آپ لوگوں کے سامنے فاریکس فیکٹری شو ہو رہا ہوتا ہے، یہ ساری فنڈامنٹل کے اندر آتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ای سی بی پریزیڈنٹ کی سپیچ ہے منڈے والے دن 7 بجے۔ تو ابھی اس سپیچ کے اندر جو ان کی سپیک ہے، مجھے نہیں علم کہ انہوں نے کس ٹاپک پہ بات کرنا ہے۔ ای سی بی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو انگلینڈ کا بینک ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے، اس کا جو صدر، اس کی سپیچ ہے، اور پھر ای سی بی کی سپیچ ہے انگلینڈ کا جو سینٹرل بینک ہے، انگلینڈ سینٹرل بینک ہے میرے حساب سے، اس کی سپیک ہے۔ تو اس میں اب وہ اپنی قسم کی پالیسی بتائے گا، کوئی اپنا جو ان کا نظام ہے وہ بتائے گا، تو اس کے اندر مارکیٹ اپ بھی جا سکتی ہے، ڈاؤن بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ جو سپیک ہے یہ اس ملک کے اندر جو ان کا، اس کو فنڈامنٹل کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرا میں ایک چیز آپ کو اور بتا دیتا ہوں، اب ایک نیوز آ رہی ہے، فرض کریں یہ آر بی اے کی سپیک ہے، اس کے بعد یو ایس ڈی کی فیڈ چیئر ییلن کی سپیٹ ہے، اور کسی جگہ پہ آپ کو یہ کچھ ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈیٹا ہوتے ہیں یہ جب آتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو یہ مارکیٹ پہ جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کو فنڈامنٹل امپیکٹ کہتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا پاکستان کے مارکیٹ کے اندر بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی مارکیٹ، پاکستان سٹاک ایکسچینج، میں آپ کو ادھر سے تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے سائٹ اوپن ہوتی ہے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس جس کو بولتے ہیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج، یہ اس ٹائم کھڑی ہے 40,844 پہ۔ میں نے اس میں اتنا کام نہیں کیا، پرسنلی طور پر کوئی اس میں نہیں ہے، دعا کریں چارٹ اوپن ہو جائے۔ یہ اس جگہ سے منتھلی چارٹ، تو ابھی دیکھیں یہ تقریباً 40,000 پہ موجود ہیں۔ یہ جو ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2-3 مہینے پہلے، یہ جو سٹاک مارکیٹ تھی یہ تقریباً 50,000 انڈیکس پہ تھی۔ تو اب یہ جو چل رہی ہے یہ 38,000 سے لے کر یہ 45,000 40,000 اس طرح کی چل رہی ہے، 45 پہ بھی نہیں، یعنی 38 سے لے کر 42,000 کے درمیان میں یہ اپ ڈاؤن جا رہی ہے، اور یہ جو اس کا کرنٹ ریٹ ہے یہ 40,844۔ یہ پہلے 50,000 پہ تھی، اب یہ 38,000 سے 40,000 کہہ سکتے ہیں، اس پہ ایوریج آ رہی ہے۔ تو یہ 40,000 پہ آئی، کیوں آئی؟ پاکستان کا جو پہلا وزیر اعظم تھا، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، اس کے بعد ان پہ کیس ہوئے، تو کیس کے درمیان کبھی کورٹ کا فیصلہ، کبھی دھرنا، کبھی کورٹ کا فیصلہ۔ تو یہ جو ملکی حالات تھے سیاسی طور پر، تو ان میں گڑبڑ تھی،
جو انویسٹر تھے انہوں نے پیمنٹ نکالنا شروع کی، اور مارکیٹ جو 10,000 انڈیکس تھی، جو بزنس مین تھے انہوں نے تجارت کم کر دی، وہ ڈاؤن ہو گئی۔ یہ جو مارکیٹ ڈاؤن ہوئی یہ فنڈامنٹل ایفیکٹ کی وجہ سے ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں کہ فنڈامنٹل ایفیکٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو ایک یا دو کرنسی پیئرز، اگر کرنسی پہ کام کرتے ہیں یا گولڈ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک یا دو کرنسی پیئرز پہ ٹریڈنگ کریں، لانگ ٹرم کرتے ہیں، شارٹ ٹرم کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو ادھر سے ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں۔ ابھی 11واں مہینہ چل رہا ہے 2017 کا، تو ابھی یورو کے جو ڈے ہے نا، یورو اور جی بی پی کے یہ ڈاؤن ہونے کے ہیں۔ یورو بھی گرے گا اور جی بی پی بھی گرے گا، لازمی گرے گا۔ آپ لاسٹ ایئر دیکھ لیں، لاسٹ 10 ایئر دیکھ لیں، تو اب یہ گرے گا۔ اور جنوری کے بعد سردی بہت زیادہ بن جائے گی یو ایس ڈی میں، تو پھر یہ ہوگا کہ یو ایس ڈی اور یو ایس ڈی گرے گا، اور ان دنوں کے اندر ای یو آر جی بی پی گرے گا اور یو ایس ڈی جے پی وائی اپ جائے گا۔ پھر جب یہ ایئر چینج ہو جائے گا، یہ سال چینج ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ ای یو آر یو ایس ڈی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور ای یو آر اور جی بی پی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اپ جانا شروع کر دیں گے، اور جے پی وائی اور جو یو ایس ڈی ہیں یہ ڈاؤن ہونا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے اندر میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیوز کے اندر آپ آئیں تو لازمی سی بات ہے آپ کو یہ نیوز دیکھنی چاہیے۔ تو ایک سائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں www.dailyfx.com۔ اس کے اندر آپ نے جو بھی پیئرز جن پہ آپ کام کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں ادھر ٹیکنیکل انالائسس میں آپ ڈیلی ٹیکنیکلس رپورٹس بھی لازمی دیکھیں۔ اور یہ جو سائٹس ہے یہ اصل میں یہ دیکھ لیں، ای یو آر جی بی پی ٹیکنیکل انالائسس آ رہا ہے، این زیڈ اے یو ایس ڈی کا، ان پہ اگر آپ نظر مار لیں گے تو آپ کی انفر میں آپ کی جو ٹریڈنگ ہے اس میں زیادہ پروفٹ آپ کو آئے گا، اور آپ اچھی طریقے سے آپ کی جو کرنسی پیئر ہے وہ سمجھ لیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ نیوز آ رہی ہے، ریئل ٹائم نیوز۔ یہ نیوزوں کو آپ لازمی دیکھا کریں۔ آپ بے شک ایک دو میں کرنسی پیئرز میں ان کے جو ملک کے حالات ہیں ان کو لازمی دیکھا کریں، تو ان کے جو ملکی حالات کی وجہ سے جو مارکیٹ پہ اثر ہوگا اس میں آپ بہتر سمجھ لیں گے۔ تو اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ملک کے اندر الیکشن ہے، ملک کے اندر کوئی بھی بڑا واقعہ پیش ہونے والا ہے تو مارکیٹ ایک ایک دن میں ہزاروں پپ کے حساب سے بھی میں نے گرتی ہوئی دیکھی ہے۔ جس دن یہ ٹرمپ جیتا تھا، امریکہ کے جو صدر ہیں، اس دن بھی مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بہت زیادہ مارکیٹ گری تھی۔ یو ایس ڈی کی اپ ہوئی تھی، یو آر یو ایس ڈی ڈاؤن ہوئی تھی، اور جی بی پی یو ایس ڈی کی بھی یہ ڈاؤن ہوئی تھی۔ تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی غور سے دیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے فنڈامنٹل میں آ جائیں گی، فنڈامنٹل انالائسس کہہ لیں، فنڈامنٹل امپیکٹ کہہ لیں۔ تو اس کے اندر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مختلف قسم کی نیوز دی ہوئی ہیں۔ پریکٹس فاریکس ٹریڈنگ IG.com سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی نیوزیں ہیں، ان نیوزوں کو آپ لازمی دیکھا کریں۔ ان سے آپ کو جو آپ کا مارکیٹ ہے اس کا آئیڈیا ہو جائے گا، اور آپ کی جو ٹریڈ ہوگی وہ پرافٹ میں آ جائے گی۔ آپ کی جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہوگا وہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی ایسا کویشچن نہیں ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہوگا اور ہم نے بتایا نہیں ہوگا، لیکن بہت ہی وسیع ٹاپک ہے۔ اگر آپ کو ہم نے اپنی طرف سے فل کوشش کی ہے کہ کوئی چیز اس میں آپ کو رہنے نہیں دیں۔ اس کی صرف ہم نے فنڈامنٹل کی آپ لوگوں کے سامنے تعریف کی ہے، اس کا ہم نے تعارف کرایا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی اور کویشچن پوچھنا ہوتا ہے آپ کومنٹس لازمی کریں۔ ویسے بھی اگر آپ کو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنا کومنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور اپنا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔